اس میں چلو اہل سنت کی اکثریت مثلا میں حضرت ابو بکر کو افضل الصحابہ مانتا ہوں، تو کوئی شک نہیں۔ یہ جو بزرگ ہیں امام عبد الرزاق، وہ جو محدث ہیں، دیکھو کتنے صاف لوگ تھے یہ۔ انہوں نے کہا میں نے تحقیق کی میں نے تحقیق کی، میری تحقیق میں یہ نکلا کہ علی افضل ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جب مولا کائنات ان کو افضل کہہ رہے ہیں، مسئلہ کتنے صاف لوگ ہیں جنہیں گل مکانی ہوئے نا، تو جنہیں دکانداری چلانی ہے وہ پھر سانو لڑان دینے، اسی لڑنے ہیں مرنے ہیں۔ سیدنا ابو بکر بچپن کے دوست ہیں، اور پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کوئی جائے بات یا نہیں، میں تو اس وقت حیران ہوتا ہوں کہ جب صحابہ نے آپس میں خدمت تقسیم کی، حضور کی شخصیت میں تکلف نہیں ہے، ہمیں بھی کوئی تکلف سے کام، جہاں تک ہو سکے اپنا کام خود کرو، ضرور نہیں کہ ملازم ہی پالش کرے، کبھی آپ خود بھی پالش کر لیا کرو۔ میں نے تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کے جوتوں پر لوگوں سے پالش کروا رہے ہوتے ہیں، مجھے یہ عمل پسند نہیں، لوگوں نہیں۔ تقسیم کار ضرور ہے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس طرح کے تکبر کے بت نہ بن جاؤ۔ مثلا کبھی کبھی استری خود کر لیا کرو، نہیں بیوی کر کے دے گی، کیوں بھائی؟ کوئی اس نے اسٹامپ لے کے دیا تھا آپ کو؟ کبھی کبھی پکا سکتے ہو تو چائے خود بنا لیا کرو، کیونکہ حضور اپنی بیویوں سے ہاتھ بٹاتے تھے۔ کیا خیال ہے؟ ہم تو بوجھ قسم کے لوگ ہیں، مصیبت قسم۔ جب صحابہ نے ڈپٹیاں تقسیم کی، صحابہ آہستہ 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 ان کی بھی تربیت ہوئی۔ مثلا بعض اوقات وہ بیمار ہوتا نا کوئی آدمی، تو حضور کو آ کے بتا دیتے، تو آپ اس کی عادت کے لیے تشریف لے جاتے، اور آپ کا بڑا ٹائم قیمتی۔ پھر آہستہ آہستہ صحابہ کو سمجھ آ گئی، پھر کیا کرتے تھے بولا، پھر وہ اطلاع نہیں کرتے تھے بیماری کی۔ وہ آدمی فوت ہو جاتا، اس کا جنازہ اٹھا کے در مصطفیٰ پہ لے آتے، کہتے حضور اگر مصروفیت نہیں ہے تو جنازہ پڑھا دو، ورنہ ہم دفن کر دیتے۔ یہ ہے پھر ان کی تربیت۔ یہ نہیں ہے کہ جناب تو پہلے ہی آ کے کھڑا ہو جا، میں آ رہا جی۔ یعنی دیکھو نا ان کو تربیت ہوئی۔ جب تقسیم ہوا، کسی نے کہا جی میں آپ کا مصلح اٹھاؤں گا، کسی نے کہا جی میں آپ کے نالین اٹھاؤں گا، کسی نے کہا جی میں وضو کرواؤں گا۔ سیدنا ابو بکر نے کیا ذمہ لیا؟ انہوں نے کہا یار تجھے یہ سارے کام کرنا، مجھے ڈیوٹی دو کہ جو آدمی بھی حضور کو ملنے آئے، جو حضور کو میں ان کو آداب سکھاؤں گا۔ دوست ہے، سوچو ذرا، بچپن کا دوست ہے، لیکن دیکھو کردار کی دولت، حضور سرور عالم کے کردار کی دولت دیکھو۔ بلکہ جب غار ثور سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو وہ 3 دن ایسا ہوا نا کو رنگ ہی چڑھ گیا۔ حضور کا چہرہ تھا، ابو بکر دیکھنے والے تھے، تو پھر یہ ان سے پوچھئے جو معرفت رکھتے ہیں، مجھے اور آپ کو اس چیز کا کیا خیال؟ یہ تو جو معرفت رکھتے ہیں نا، ان سے پوچھو کہ وہاں اللہ تھا اور یا دونوں یہ شخصیات تھیں۔ اور 3 دن تک پھر وہ رنگ چڑھا۔ جب شہر مدینہ گئے نا جی، تو کچھ لوگ تو وہ تھے جو حضور کو پہچانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ وہ تھے نہیں پہچان، انہوں نے ابو بکر کو حضور سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ رسول ہے۔ تو پھر وہ سمجھ گئے کہ ان کو مغالطہ ہو رہا ہے، تو آپ نے اپنی چادر لی اور حضور پہ اس طرح سایہ شروع کیا تاکہ پتہ چل جائے آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ کیا دوستی ہے، کیا کمال ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر قربانیاں دیں، محنتیں کی، کوششیں کی،
اور ایک چیز آپ کے سب کے علم میں ہونی چاہیے کہ مکہ میں حضور کا تو مقابلہ کاری ہو نہیں سکتا. دانشوروں کی، دانا لوگوں کی، عقل مندوں کی لسٹ تیار کرو تو ان میں سب سے پہلا نام ابو بکر صدیق کا. دانشور ہیں. بہت سارے صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ آ کر ایمان لائے حضور کے پاس، تو آپ نے یہ اس زمانے کا نہیں. حضور نے پوچھا کہ تم نے کچھ دیکھا، کوئی تکا، کوئی سیرت، کوئی کردار، کوئی معجزہ، کوئی بات؟ انہوں نے کہا جی نہیں جی، گھر بیٹھے تھے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابو بکر نے آپ کو نبی مان لیا. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ابو بکر نے آپ کو نبی مان لیا. اب اس سب سے بڑا دانا دانشور وہ ہے، ہم اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہ جاتے. اچھا پھر اس اعمال نامے کا کیا درجہ ہوگا جس میں یہ صحابہ بھی ان کی برکت سے ایمان لانے والے ہیں. اسی لیے ان کو شیخ الصحابہ، صحابہ کے شیخ. پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا یار غار کا تعلق. اب دیکھو نا، ایک کو آپ نے حضور نے اللہ کے حکم پر یہ ہوا سارا کچھ، علی کو بستر پر لٹاؤ، ابو بکر کو ساتھ لے لو، دونوں کام اللہ کے حکم سے. اب کسی پر تنقید کرنے کی گنجائش ہے کوئی کہ جناب فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا؟ شیر خدا پر بھی قربان جائیں جنہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بستر پہ لیٹ گئے. کوئی لیٹتا ہے یار؟ علی لیٹ جاؤ. ہائے ہائے ہائے. اصل میں ابو بکر کو ساتھ لینے اور علی کو لٹانے کی بظاہر جو حکمت ہے وہ یہ ہے. بظاہر حضرت ابو بکر کا قد انور تقریباً حضور کے برابر تھا، حضرت علی کا قد اتنا نہیں ہے. یہ چارپائی پر لیٹے ہوئے محسوس ہو جاتے تھے کہ یہ حضور لیٹے ہوئے نہیں ہیں. مطلب بظاہر بھی کہ اگر کافر، اول تو ان کا طریقہ نہیں تھا، ان کا اصول تھا کہ گھر میں داخل ہو کر حملہ نہیں کرتے تھے. تو اگر وہ گھر میں داخل ہو بھی جائیں اور دیکھیں تو محسوس کریں کہ یار یہ کوئی چھوٹے قد کا آدمی لیٹا ہوا ہے، یہ تو حضور نہیں ہے. تو اس لیے یہ بظاہر حکمتیں ہیں، باقی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب میں نے ایک اپنے ساتھی کا ہی کوئی گفتگو پڑھی کہ جی فلاں صحابی کا جو جہاد ہے وہ مکے سے شروع ہو جاتا ہے، علی کا جہاد بدر سے شروع ہوتا ہے. تو میں نے اسے بلایا، میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا یہ جو ہجرت کی رات وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لیٹے ہیں، یہ جہاد میں شامل نہیں ہے. کوئی اگر یار غار بن کے قربانی دیتا ہے کوئی تو وہ بھی جہاد ہے. اور یہ جو اس پہ موت کے سامنے سو جانا، آ کے لیٹ جانا، یہ بھی کیا ہے. لیکن یہ کہ بشرط کہ ذہن الٹا نہ ہو. جب ہم نے دکھانا ہے مخالف کو جی نیچے دکھانا ہے، وہ ایک طریقے نہیں ہے. تم تو ان کے ساتھ، بلکہ مجھے بتاؤ جو ابو بکر کو اچھا نہیں سمجھے گا علی اسے پسند کر لیں گے یا علی ابو بکر پسند کر لیں گے؟ تصور ہی کوئی نہیں، تصور ہی کوئی نہیں. بلکہ وہ تو میں نے دیکھا بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو نا جی آگے کرتے تھے، آپ آگے ہو جاؤ، آپ آگے ہو جاؤ، آپ آگے ہو جاؤ. ہاں جو حضور کا حکم ہوتا اس کی پابندی کرتے. مثلا مصلی پر حضرت ابو بکر کو خود آپ نے کھڑا کیا. اور پھر یہاں تک ہدایات تھیں کہ ابو بکر کے آگے نہ چلا کرو. سیدنا ابو درداء ایک مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں گلی سے میں آیا، مجھے نہیں پتہ، پیچھے سیدنا ابو بکر تھے، میں آگے آگے. حضور نے مجھے دیکھا تو فرمایا ابو درداء ان کے پیچھے نہ، ان کے آگے نہ چلا کرو. دیکھو نا یہ آداب ہے. بلکہ ایک روایت آپ کو ملے گی کہ حضرت عمر اور ابو بکر میں کوئی مسئلہ بن گیا
تو فاروق اعظم نے شکایت کی جا کر، تو حضور علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا تجھے پتہ نہیں میرا وہ ساتھی ہے ابتدائی، تو اس کی شکایت کر رہا ہے۔ تو یہ آپس میں ان کی پیار، آپس میں شیر و شکر، آپس میں محبتیں، ہم نے آپس کی لڑائی ان کی لڑائی بنا لی، اور ایک دوسرے کو جھکانے کی۔ آپ یہ طریقہ نہ اختیار کریں۔ مجھے تو وہ بزرگ تھے نا، وہ ظفر علی کا شعر ہے، ہم مرتبہ ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ مطلب ہم مانتے ہیں ان میں فرق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے سمجھایا کہ ہر ایک کا احترام کرو، ہر ایک کا عزت کرو، کیونکہ حضور نے جب مصلی پہ کھڑا کیا، کوئی 26 سال بنتے ہیں۔ کتنے سال؟ خلفاء کے پیچھے علی نمازیں پڑھتے رہے۔ انہوں تواڈے جے مقتدی نہیں ہے نے، مطلب تسی آکھو جدے مرضی پیچھے کھڑے ہو جاؤ، یہ علی ہے، مولا کائنات ہے۔ بلکہ کسی نے کہا تھا کہ آپ کے لیے تو وصیت ہے، تو انہوں نے کہا نا 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 نا، اگر حضور کسی چادر کی وصیت بھی کر جاتے ہیں نا تو میں دیکھتا مجھ سے چھینتا کون ہے۔ وہ مولا کائنات ہے یار۔ تو اس لیے ہر ایک کا ادب کرو، ہر ایک کا احترام کرو، پھر یہ پابندیاں بھی نہ لگاؤ کہ تیرا دل کا میلان کس طرف ہے۔ یہ دلوں کے میلان اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ بس حضور کا خاندان ہے، ہم یار دوسروں سے ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں حضور کے خاندان سے۔ مثلا میں ہوں، میرا حضور کے خاندان کی طرف سخت میلان ہے، سیدھی سی بات ہے، صاف بات ہے، میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک اگر صحابہ بے مثال ہیں تو اہل بیت بھی بے مثال ہے۔ تو سیدنا ابو بکر نے ایسی قربانیاں دیں، ایسی محنتیں کی، ایسی کوششیں کی کہ آج اسلام ان کے لیے دعا گو ہے۔ اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں تو ہم بھی چاہیے کہ ہم حضور کی بات، آخری بات ان کی سن لیجئے۔ ایک وصیت تو آپ نے، بیٹھ جاؤ، کیوں کھڑے ہو، کیوں کھڑے ہو؟ ویسے جائز ہے کھڑے ہو کے بھی سننا، کوئی عرض نہیں، تسی کھڑے ہو کے سن بھی سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ جاؤ کھول کے۔ سیدنا ابو بکر کا جب وصال ہوا نا، ایک تو سنا ہوا نا آپ نے مشہور، کہ انہوں نے کہا تھا میرا جنازہ اٹھا کے، تو دروازہ کھل گیا اور کہا کہ اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا۔ مطلب ڈنکے کی چوٹ پہ جنت میں گئے ہیں یار۔ ایک ان کی وصیت ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عمر کو بلایا، سیدہ عائشہ کو بلایا، یہ خاص طور سے جو ہم کل 40ویں 7ویں 17ویں 18ویں 19 پتہ نہیں کی کرنے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، سنیوں کے لیے، جن کا پونا دین اصال ثواب بن گیا، پونا دین، سمجھا کہ میں لفظ بول رہا ہوں، پونا دین، کوئی چوانی رہ گئی باقی۔ کدھر جا رہے ہیں جی؟ عرس تے جا رہے ہیں، تو کدھر جا رہے ہیں؟ میں مزار تے جا رہے ہیں، تو کسے جا رہے ہیں؟ یار کس کام پاتا قوم تسی؟ وہ انہوں آکھو اپنے بیوی بچوں کے حقوق و معاشرے کے حقوق پورے کرو، تم غوث اعظم بن جاؤ گے۔ وہ کس طرح پڑھ گئے ہو یار؟ ہوا کبھی اس شہر میں آدمی گیا تو چلو یار میں داتا صاحب ہو جانا ہوں، یہ تو کوئی نہیں کہ آدمی 4 4 9 9 پتہ نہیں کیا کیا میں نے سن رکھا ہے، آپ کو کیا بتاؤں۔ تو آپ نے دونوں کو بلایا، بلا کے کہا کہ یہ میرے جسم کے کپڑے، ان کو دھو لینا، اس میں ایک تیسرا کپڑا شامل کر لینا اور مجھے کفنا دینا۔ دونوں پھر اکت تاری ہو گئی کہ اتنے غریب تو نہیں ہیں، اتنے غریب تو نہیں ہیں، اجازت دیجئے کہ نیا کفن۔ تو اب سنو ان کا، فرمایا تمہیں پتہ ہے میں قبر میں جا رہا ہوں، سانو ہے کو ہوش، میں قبر میں جا رہا ہوں، یہ جو میرا کفن ہے اگر میں نجات پا گیا تو مجھے جنتی حلہ پہنا دیا جائے گا، اور اگر فیصلہ ہی کو اور ہو گیا تو پھر اس کفن نے کیا کرنا ہے؟ پھر انہوں نے کہا جی کیا کریں؟ پھر انہوں نے کہا ایسے کرو، وہ جو نیا کپڑا لینا ہے نا وہ معاشرے کے کسی غریب کو سلوا کے جوڑا دے دینا،
آپ کرتے ہو، میں کرتے ہوں، پکا پکا دے گا برادری دے کھانے فلاں فلاں، نال بندہ مر گیا نال گھر مک گیا، یہ اسلام ہے تھوڑا؟ وہ اسلام یہ نہیں ہے، خدا کے بندو اسلام نہیں ہے۔ اور یہ برادریوں کے کھانے بند کرو، ہوا کبھی صدقہ کرنا ہو تو کر لیا، یار میں تو ایسے ایسے چلیسموں میں شامل ہوا ہوں، اللہ معافی دے، جو ولیموں سے زیادہ ہے، کہ ساری کائنات کو دعوت دی گئی ہیں، دعوت نامے چھپے، یہ چلیسمیں ہیں، ان کو چلیسمیں کہتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ حضور کے بھی دنیا سے رخصت ہوئے، حضور نے کیوں نہیں کیا ایسے کام؟ تو اس لیے باز آؤ، انسان بنو۔ اور یہ سیدنا ابو بکر کا عمل، اگر آپ کا کوئی فوت ہوتا ہے صدقہ کر دو، کسی غریب کو کپڑے، پھر دیکھا کرو ضرورت کیا ہے، پھر ضرورت دیکھا کرو۔ مثلا اگلے غریب کو روٹی نہیں ہے تو کہنا بکرا ہی کالا کھا رہا ہے، وہ تو 4 دن دے انہوں کپڑے لے دے، 4 دن دی روٹی پوا دے، انہوں گھر کو گلا سٹا دے۔ 100 صورتیں بن سکتی ہیں جس سے آدمی، اسی سانو پیر نے پکایا کہ کالا بکرا ہی کلانا ہے، وہ بھی مویا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلا کسی پاس۔ آؤ میں اور آپ ان شخصیات کی باتیں سنیں اور ان پر چلنے کی کوشش